اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ کہ آپ لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی تنقید سے نہیں بچ سکتے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے یا اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے لوگ برا بھلا نہ کہیں، مجھ پر تنقید نہ کریں؟ لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدہ مریم صلی اللہ علیہ پر تہمت لگی؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگوں کی تنقید سے بالکل بچ جائیں اور لوگ آپ پر تنقید کرنا چھوڑ دیں، لوگ آپ پر طعنہ زنی نہ کریں، لوگ آپ پر جملے نہ کسیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی اس بات پر غمگین نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس بات پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھ پر تنقید کیوں کرتے ہیں، میرے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں کیوں کرتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا ربا، آپ میرے لیے یہ چیز مخصوص کر دیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے برا بھلا نہ کہے اور لوگ مجھ پر تنقید نہ کریں، طعنہ زنی نہ کریں اور لوگ مجھ پر جملے نہ کسیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے کلیم، یہ تو ایک ایسی بات تو نے کہہ دی ہے کہ جس کو میں نے اپنے لیے نہیں بنایا، تو تیرے لیے یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنے کی ناکام کوشش نہیں کی؟ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندوں کو معاف کر دیں اور بندوں پر کوئی تنقید اور اعتراض نہ کریں؟